فارمر پرائم منسٹر عمران خان, فارمر فیڈرل منسٹرز اور حاضرین, السلام علیکم. آج ٹاپک تو یہ بہت بڑا ہے اور انٹرنیشنلی اس پہ کتابیں بھی کافی لکھی گئی ہیں, اسکالرلی آرٹیکلز بھی ہیں, ریسرچ پیپرز بھی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی اس ایشو پہ پاکستان میں اکیڈیمیا نے اتنا زیادہ کام نہیں کیا. اس لیے میں آج آپ کے ساتھ میڈیا نے اس کو کیسے کانسپریسی ریجیم چینج کی, اس کو ڈیل کیسے کیا, میڈیا نیریٹیوز کیسے بنے, وہ تھوڑی ڈیٹیل میں جاؤں گا. کہ یہ بھی راشد نے یہ پینافیکس بنایا ہے, تو راشد کافی اچھے کام کرتا ہے میرے خیال پی ٹی آئی میں, تو میں کلیپنگ فار ہم. اچھا, ریجیم چینج پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے دو ایسپیکٹس ہیں, ایک ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں اور انٹرنل ہوتے ہیں. اگر ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کو دیکھیں تو ڈیسیژن بائی ون اسٹیٹ ٹو ابینڈن بارگیننگ ود another and remove the target state's leader. پی ٹی آئی کی حکومت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم خبریں دیکھ رہے تھے, میڈیا میں آ رہی ہیں کہ جی جو بائیڈن جو ہے وہ کال نہیں کر رہا, فارن آفس کا رابطہ ہو رہا ہے, پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی, یو ایس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اینتھنی بلنکن سے فارن آفس نے رابطے کی کوشش کی, نہیں ہوا. ان بلاول آتے ہیں, ان کے سارے رابطے ہو جاتے ہیں. تو یہاں سے آپ جب میڈیا کی وہ خبریں نکال کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرنل فیکٹر اور وہ لنکیجز کہ یہ فیصلہ وائٹ ہاؤس میں ہوا, یو ایس این ایس سی میں ہوا, نہیں ہوا تھا, وہ سائفر اگر پبلک ہوتا ہے تو اس میں یہ سوالات اٹھیں گے یقیناً کہ یہ فیصلہ اس لیول پہ, اسٹیٹ کے لیول پہ یو ایس اسٹیٹ نے کیا, صدر جو بائیڈن نے کیا. اور صدر جو بائیڈن جو نیو کونس تھے, پلان فار دا نیو امریکن سینچری, اس کا باقاعدہ طور پہ حصہ تھے, جس کے بعد ہم نے دیکھا 2001 کے بعد پوری دنیا میں ڈفرینٹ ریجیم چینج آپریشنز باقاعدہ طور پہ لانچ کیے گئے. عراق اس کی ایک مثال ہے. انٹرنل فیکٹرز پہ جب ہم آتے ہیں میں بڑا کچھ سیاسی مفادات آ جاتے ہیں, اور اس میں ایک سوال جب ہم انٹرنل فیکٹرز کا دیکھتے ہیں تو بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ ملک کا کون سوچتا ہے, پاکستان کا کون سوچتا ہے. کیا ہم صرف انڈیویجولز کا سوچیں گے, کیا ہم صرف ان اداروں کا سوچیں گے کہ جی اداروں کی انا بڑی ہوگی ہے, انڈیویجولز کی انا بڑی ہوگی ہے. پاکستان کا کون سوچ رہا ہے؟ کیا وزیر اعظم عمران خان اس وقت پاکستان کا سوچ رہا تھا یا انڈیویجولز کے بینیفٹ دیکھ رہا تھا؟ اور کیا یہ جو ریجیم چینج کانسپریسی ہے اس میں جو میڈیا نیریٹیوز بنے وہ کس طرح کے بنے, اس میں انڈیویجولز اور انسٹیٹیوشن نے ڈومینیٹ کیا یا پاکستان کا سوال کسی نے اٹھایا؟ اس حوالے سے میڈیا نیریٹیوز اس حوالے سے سائلنٹ ہیں, اس میں آپ کو انسٹیٹیوشنل اور انڈیویجول ڈومیننس نظر آتی ہے. اچھا, کوورٹ ایکشن بھی اس میں باقاعدہ طور پہ پلان ہوا. میڈیا میں بینگ فلائی آن دا وال اینڈ بینگ این ایکٹیو پارٹیسپینٹ, ایک ایکٹیو جرنلسٹ ہوتے ہوئے آپ کو بہت کچھ پتہ لگتا ہے کہ جی میڈیا نیریٹو بننا کیسے. اکثر جو حکومتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو سب سے آخر میں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, میڈیا کو پہلے پتہ لگ جانا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ کوورٹ ایکشن میڈیا نے پبلک اوپینین شیپ کرنا ہوتا ہے, پاپولیشن کو بتانا ہوتا ہے کہ جناب یہ حکومت کے ساتھ مسائل ہیں, اور وہ کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے اس سارے کیس میں بھی. اور پھر ٹولز اس میں استعمال ہوتے ہیں, لا فیئر جس کو ہم جسٹیفائی کرنے کے لیے, لا پلس وارفیئر, لا فیئر اور اس کے پولیٹیکل اینگلز بھی ہیں. اور ایک مثال تو فواد چودھری صاحب نے بھی ابھی دی کہ کس کس طرح ہوا. پھر ایک مثال جس دن آخری دن تھا اس حکومت کا, سب کچھ ہوا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں, میسیجنگ بھی ہوئی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. کاروائی کیا ہوئی تھی اس دن؟ کچھ ہوئی لیکن میسیج کنوے ہو گیا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہوا نہیں. سو وہ لا فیئر باقاعدہ طور پہ ریجیم چینج آپریشن کا ایک حصہ تھا, سوچا گیا, امپلیمنٹ کیا گیا, اور میڈیا نے اسے باقاعدہ طور پہ رپورٹ کیا, جس وجہ سے آج ہم اس کی بات کرتے ہیں, سوالات اٹھتے ہیں کہ جناب یہ والے کام کیسے ہوئے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی, سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز, ہیڈ آف دا اسٹیٹ, ریپرزینٹ یونٹی آف دا ریپبلک, انہوں نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے کہ 1951 سے شروع ہوتا ہے لیاقت علی خان کی اسیسینیشن, ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ذکر کرتے ہیں, پھر اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو جو نکالا گیا, اسموکنگ گن ان دا ہینڈ آف اے کانسپریٹر, کہ ایک سازشی کے ہاتھ میں دھواں دیتی ہوئی بندوق وہ ڈھونڈنی ہے, اس کے لیے کمیشن بنانا ہے. انڈیویجولز کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, ہم اس میں ایک لارجر پیٹرن آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم یو ایس لینس کے ذریعے دیکھیں کہ کب کب کیسے کیسے گیا. میں لارجر اس میں براڈ فریم ورک میں آپ کو بتاتا ہوں. 1958 مارشل لا, 1978 مارشل لا, 1999 مارشل لا, یہ تمام مارشل لا جس وقت لگے اس وقت امریکہ کے اس خطے میں انٹرسٹ ہے. 1958 میں جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا, لیاقت علی خان کی اسیسینیشن
2 ہفتے پہلے ان کے رشیا وزٹ سے ہوگی, آج تک نہیں پتہ لگا کہ پیچھے کون تھا. آپ آ جاتے ہیں جی مارشل لا, سیاٹو سینٹو, کولڈ وار اپنے پیک پہ جا رہی تھی, امریکہ کو یہاں پہ الائز چاہیے تھے اور ہم سیاٹو سینٹو کا حصہ بنے, رشین بلاک میں, ہم سوویت بلاک میں نہیں گئے اور ہم وہاں پہ اس سائڈ پہ چلے گئے. اب وہ سارا پلان اس وقت سیاٹو سینٹو کولڈ وار جب اپنی پیک پہ گئی تو ایوب خان, جنرل ایوب خان, انہوں نے اپنی سروسز باقاعدہ پرووائڈ کی اور پاکستان یو ایس کیمپ میں گیا, اور اس وقت کے آپ دیکھتے بھی ہیں بڑے پیارے پیارے ویژولز ہمیں نظر آتے ہیں. 1977 جب ہم دوبارہ آتے ہیں تو اس وقت پھر امریکہ کے ریجنل انٹرسٹ یہاں پہ تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوورٹ وار باقاعدہ طور پہ شروع ہوئی, افغانستان کی جنگ لڑی گئی اور اس وقت پاکستان میں پھر مارشل لا آ جاتا ہے. ایک پاپولرلی الیکٹڈ ڈیموکریٹک لیڈر کو پھانسی دی جاتی ہے ایک ایسے کیس میں, غالباً سیکشن 109, فواد چودھری صاحب اگر بیٹھے ہوں تو بتائیں کہ اس میں پھانسی تو بنتی نہیں لیکن پھانسی دے دی گئی اور ضیاء الحق کا مارشل لا آ جاتا ہے. یو ایس انٹرسٹ دوبارہ افغانستان میں. 99 میں جب ہم آتے ہیں دوبارہ تو ایک نئی جنگ ہمیں چاہیے, اس کے لیے نیو کونس کے پلان آلریڈی بن چکے تھے, آلریڈی تھا کہ کدھر عراق میں جنگ ہونی ہے, لیبیا میں ہونی ہے, سیریا میں ہو رہی ہے, ایران, پاکستان بھی اس کا حصہ تھا لیکن پاکستان جیسے بلڈ بارڈرز کا ڈاکٹر شیری مظاہر نے بتایا, پاکستان فار ون آف دا مین فیکٹرز بینگ اے نیوکلیئر پاور تھوڑا سا بچ گئے. جو وار اگینسٹ ٹیرر ہماری شروع ہوئی, دہشت گردی کے خلاف جنگ, جو ٹی ٹی پی کا سارا انفیوز کیا گیا, وہ سارا اسی کا ایک حصہ تھا کہ یہاں پہ یہ ساری کارروائیاں پاکستان میں ہونی ہیں اور ہم اس ٹریپ میں باقاعدہ طور پہ واک ان کیے. یہ والے ہم 3 فیزز جب نکالتے ہیں 69-70 میں جو ٹرانزیشن آئی وہ پاپولر اپرائزنگ ہوئی, پاپولر لیڈرز آپ کے کھڑے ہوئے, پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام آیا, انہوں نے کہا کہ جی ناؤ ڈیڈی از نو مور ایکسیپٹیبل, میں بڑا ہو گیا ہوں, میں اپنی الگ پارٹی بناؤں گا, پاکستان پیپلز پارٹی. محترمہ بے نظیر بھٹو آتی ہیں واپس, ایک پاپولر اپرائزنگ ہے. لاہور کے جو جلسے ہیں جن کی مثال دی جاتی تھی, جو کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں اسے وہ مثال دی جاتی تھی کہ پاپولر اپرائزنگ ہوئی اور پھر وہاں پہ جو بھی طیارہ جب پھٹا تھا جنرل ضیاء الحق کا تو آپ کی ایک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن آئی. اور یہ وہ فیز ہے جب آپ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے, دوبارہ آپ جنگ سے نکل رہے. تو یہ تھی ارشد شریف کی وہ تقریر جس کے بعد انہوں نے پاکستان چھوڑا اور اسی تقریر کی وجہ سے اب وہ دنیا چھوڑ چکے ہیں, جس میں انہوں نے اسیسینیشن مارشل لا کے بارے میں بتایا تھا اور عمران خان اگینسٹ سب پارٹی ہو جائے گی, پارٹی میں کس طرح سے کانفلکٹس ہوں گے, جس کی وجہ سے یہ تقریر ان کی زندگی کی آخری تقریر بن گئی. اب ارشد شریف کے قتل کی خبر ٹھنڈی ہو چکی لیکن ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. سو لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل. تھینک یو.